لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پچھلی چند آیات سے، چند دنوں سے قرآن پاک کی جن آیات کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اس میں مرتد یا اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ جانے والوں کا ذکر ہے، یا مرتد لوگوں کا ذکر ہے، یا ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دامن کو تھاما اور پھر حضور کی غلامی کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس لوٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ پچھلی چند آیات سے ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے اور پھر حضور کی غلامی سے باہر نکل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق ہی جا کر سازشیں شروع کر دیں، یا مرتد ہو گئے یا اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان آیات کے بعد آگے جن سا ہے جو اگلی آیت ہے جس کا بیان آج ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ کل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 92 میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا اس چیز میں سے خرچ کرو، مما تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس وقت تم نیکی کا اصل درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جس چیز کو تم خود پسند کرتے ہو، جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جو اصل ایک نیکی کا درجہ اور مقام ہے۔ تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جو نیکی کا اصل درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ فار ایگزامپل کہ جیسے میں نے آج دوپہر کو بھی مثال دی تھی کہ ایک مسکین ہے، غریب ہے، آپ اس کو کوئی کپڑا دینا چاہتے ہیں، کوئی جوڑا دینا چاہتے ہیں، تو ایک جوڑا تو ہے آپ کے پاس پھٹا، پرانا، میلا، پرانا جوڑا ہے، اور ایک جوڑا ہے آپ کے پاس بالکل نیا، برانڈڈ، کسی بوتیک کا بہت مہنگا جوڑا جون سا ہے، کلف لگا نیا جوڑا جون سا ہے۔ اللہ کے نام پر کسی مسکین، کسی غریب کو آپ نے جوڑا دینا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے زیادہ تر کہ جب اللہ کے نام پر کسی غریب یا مسکین کو کوئی جوڑا دینا ہو تو جو پرانا جوڑا ہے، گھسا ہوا جوڑا ہے، پھٹا ہوا جوڑا ہے، ختم ہوا جوڑا ہے، یہ تو اللہ کے نام پر اس کو دے دو، اور اپنے لیے، اللہ کے لیے وہ پرانا جوڑا اور اپنے لیے نیا برانڈڈ اور مہنگا جوڑا، اور وہ جو اپنے لیے رکھ لیا جن سے۔
یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اصل تفسیر تو کچھ اور ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے، جو نیکی کا اصل درجہ ہے وہ نہیں تم حاصل کر سکتے، یہاں تک کہ اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند۔ فار ایگزامپل، اگر وہی 2 جوڑے آپ کے پاس رکھ دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ ان میں سے ایک کو پسند کر لیں، تو آپ کون سا پسند کریں گے؟ نیا والا جوڑا، آپ نیا جوڑا پسند کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے لیے جوڑا دینے کی بات آئی تو اب جو پرانا یا پھٹا ہوا یا گھسا ہوا جوڑا یہ دے دو، اللہ کے لیے اپنے لیے نیا جوڑا رکھ لو جن سے۔ اب اللہ پاک آگے یہ فرما رہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو بر کا معنی ہے کہ جب کوئی شخص صلہ جن سے قرآن کریم کے اندر ہے، جیسے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں میں سے باہر نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ بیر کرنے، بیر کے کیا معنی؟ نیکی، اللہ ان کے ساتھ نیکی کرنے یعنی عدل اور احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ صلہ ہے نا، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہارے گھروں میں سے باہر نہیں نکالا، تو پھر اس کا صلہ بھی یہی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، نیکی کرو، احسان کرو، عدل اور احسان کا سلوک کرنے سے ان سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ اور فرمایا، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں آپ لوگ پڑھ رہی ہیں پہلے جن سے، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں آپ لوگ پہلے پڑھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے صرف مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، یہ نیکی نہیں ہے صرف جن سے کہ میں نے اپنا منہ مشرق کی جانب کر لیا، اس کا مطلب ہے میں نے نیکی کو پا لیا۔ صرف یہ نیکی نہیں ہے، گو کہ ہے یہ بھی نیکی، صرف اسی کے اوپر اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنے بیٹھ جانا کہ میں مشرق کی طرف، میں مغرب کی طرف، میں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی تو یہ ہے کہ البتہ بر نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے، جو آخرت پر بھی ایمان لائے، جو فرشتوں پر بھی ایمان لائے، جو کتابوں پر بھی ایمان لائے اور جو نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اپنے مال سے محبت کے باوجود اس مال کو اللہ کے لیے رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں اور غلام آزاد کرنے کے لیے وہ مال خرچ کیا جائے، وہ مال دے۔ اور پھر
یہ سارا کچھ بھی کرنے کے بعد کہ منہ بھی مشرق کی طرف یا قبلے کی طرف کر لیا، یا آخرت پر ایمان بھی لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، نبیوں پر، رسولوں کے اوپر ایمان لے آئے، رشتہ داروں، مسکینوں، ان سب کے اوپر جو ان سے، اس کے بعد اپنے مال میں سے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، مسافروں کے اوپر خرچ کرنا، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے وہ مال دے۔ ابھی بھی نہیں، اس کے بعد نماز بھی ادا کرے، نماز بھی ادا کرے کہ اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز نہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی دے، اور اس کے بعد عہد کرنے کے بعد عہد پورا کرنے والے، جو وعدہ کرنے والی ہیں اور اپنے وعدے کو وفا کرنے والی ہیں، کہ جو زبان سے لفظ نکل گیا، جو وعدہ کیا، اس وعدے کو آپ نے پورا کرنا ہے، یہ نیکی ہے۔ اور پھر تکلیف اور سختی کے اندر صبر کرنے والے، تب جا کر وہ یہ لوگ سچے ہیں یا صادق ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اصل جو اس آیت کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو۔ اچھا، اب ایک حدیث امام بخاری نے روایت کیا، اور راوی ہیں اس کے حضرت انس بن مالک، کہ حضرت ابو طلحہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، امیر کبیر تھے۔ کہتے ہیں نا یہ لوہے کا تاجر ہے، بڑا امیر تاجر ہے لوہے کا، یہ چمڑے کا تاجر ہے، چمڑے کے اندر اس کا بڑا نام ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کا مدینہ منورہ میں کھجوروں کے اندر، کھجوروں کے کاروبار میں، کھجوروں کے مال میں وہ سب سے زیادہ مالدار تھے، حضرت ابو طلحہ جو ہیں۔ اور ان کا سب سے زیادہ جو اس مال کے اندر جو چیز ان کو پسند تھی وہ بیرہا کا باغ تھا، ان کا ایک باغ بھی تھا، اور وہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وہ باغ کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اور اپنی مال اور دولت میں ان کو وہ باغ سب سے زیادہ پسند تھا، حضرت ابو طلحہ کو۔ حضرت ابو طلحہ کو جو ان سے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک دکان یہاں ہے، ایک دکان وہاں ہے، مگر وہ فلانی دکان آپ کو بڑی وہ آپ کو پسند ہے جو ان سے ہے۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ کا جو ایک باغ تھا یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اچھا، اب جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو میں جو اللہ نے جو مجھے مال دولت جائیداد دی ہے، میں کھجوروں کا اتنا بڑا مالدار آدمی ہوں، کھجوروں کے کاروبار میں، کھجوروں کے باغوں میں، تو اس تمام جائیداد اور مال کے اندر جو بیرہا کا باغ ہے مسجد نبوی کے سامنے، وہ باغ ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، جو مجھے بڑا پسند ہے۔ مگر اب اللہ پاک نے تو فرما دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تو اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے، نیکی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو چیز
تمہیں پسند ہے، جب تک کہ اس میں سے نہ پسند کرو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ جو ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ تھا ان لوگوں کا تقوی اور پرہیزگاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ آگے تو اب بیرہا کا باغ ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اور میں اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کا اجر، میں اپنا یہ جو باغ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم نیکی کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ وہ باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اب یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ تم نیکی کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے جو کامل درجہ ہے جب تک تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو میں نے یہ پیش کر دیا، اور اب میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی نیکی اور یہ کہ آخرت میں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، آخرت میں۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ، یعنی میں نے یہ باغ آپ پہ سے قربان کر دیا، اب میں نے یہ حکم خدا کا پورا کر دیا، مگر میں نے اب یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اب آپ اس باغ کو وہاں رکھ دیں، جہاں آپ کا دل کرے اس باغ کو آپ وہاں رکھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے ہی رشتہ داروں کو دے دو، اپنے ہی رشتہ داروں کو دے دو، ورنہ اور بھی تو ہزاروں لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا اپنے ہی رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ نے فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے کزنز، اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، اپنے چچا کے بیٹوں میں وہ باغ جان سے وہ تقسیم کر دیا۔ اور یہ باغ وہ تھا جس باغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی، اور حضور جب بھی اس باغ کے پاس سے یا اس باغ سے گزرتے تو حضور اس باغ کے اندر کا پانی پیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پانی بہت میٹھا تھا، حضور اس باغ کا پانی پیتے تھے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں، ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت، تو حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا، انہی کے بیٹے کو دے دیا۔ اچھا، اب حضرت زید بن حارثہ جو ہے نا وہ اداس ہو گئے، یعنی پہلے حضرت طلحہ وہ باغ لے کر آئے تو حضور نے کہا چلو اب مجھے تو دے دیا نا تم نے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اور حضرت زید نے جو گھوڑا ان کو پسند تھا جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے وہ گھوڑا انہی کے صاحبزادے کو دے دیا۔ اب حضرت زید جو ان سے ہیں وہ اداس ہو گئے، رنجیدہ ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا سنو زید کو، فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کو، یہ جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، تو تمہیں گھوڑا پسند تھا،
یہ والا، اور تم نے یہ گھوڑا پیش کر دیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اس سے بڑی پکی مہر اور کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں جب مجھے یہ آیت یاد آئی نا کہ قرآن پاک میں تو ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اس وقت تک تم نیکی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں مجھے جب یہ آیت یاد آئی نا تو میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر غور کیا کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کون سی نعمت ایسی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ یہ کیسے عجیب و غریب لوگ تھے، کیسے عجیب لوگ تھے۔ اب انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ غور کر رہے ہیں کہ خدا نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان میں سے کون سی نعمت ایسی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب غور کیا نا تو میں نے کہا وہ تو روم کی ایک کنیز ہے جو مجھے بڑی محبوب تھی، ایک کنیز تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی۔ میں نے کہا کہ چونکہ یہ مجھے پسند ہے سب سے زیادہ تو میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد۔ واقعی وہ چیز جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھی، واقعی وہ گھوڑا جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، واقعی وہ باغ جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، حضرت ابو طلحہ کو، حضرت زید کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ ایک اور حدیث میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زید نے کہا اے اللہ تجھے علم ہے کہ مجھے اپنے مال میں سے اس گھوڑے کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ حضرت زید نے وہ گھوڑا مسکینوں پر خرچ کر دیا۔ اسی طرح امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکی ہوئی بھونی ہوئی گو لائی گئی، گو۔ آپ نے اس کو خود کھایا نہ اس کو کھانے سے منع فرمایا، آپ نے نہیں کھایا۔ اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ تو یہ بطاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم یہ جو گو جو آپ نے تناول نہیں فرمائی یہ مسکینوں کو کھلا دیں، مسکینوں کو کھلا دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم خود نہیں کھاتے وہ دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ، جس چیز کو تم خود نہیں کھاتے وہ دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ میں بات پھر وہیں آ گئی کہ دو جوڑے اگر آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، ایک پھٹا پرانا ہو، گھسا ہوا ہو، تو اللہ کے راہ میں یہ دے دو اور جو نیا مہنگا جوڑا ہے یہ اپنے لیے رکھ لو۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گو آگے مسکینوں کو کھلانے سے بھی منع کر دی کہ نہیں، جو چیز تم خود نہیں کھا رہے وہ دوسروں کو کیوں کھلا رہے ہو جن سے۔ حضرت ابن عمر اکثر شکر خرید کرنا اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ کیا دے دیتے تھے؟ شکر۔ اچھا، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ جو آپ شکر خرید کے جو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ کھانا خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں، کھانا طعام خرید کر آپ تقسیم کر دیا کریں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جو نیکی کا اصل درجہ ہے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو
تمہیں پسند ہے تو مجھے تو شکر بہت ہی پسند ہے. اکثر لوگ شکر پسند کرتے ہیں نا, بہت زیادہ میٹھا وہ پسند کرتے ہیں, مجھے تو شکر پسند ہے جون سی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا, مومن جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے, جب تک اس کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے. آگے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو, تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو, آپ بڑی چیزیں بھی خرچ کرتے ہوں گے, آپ چھوٹی چیزیں بھی خرچ کرتی ہوں گی, تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. اچھا کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم چھوٹی چیز خرچ کرو یا بڑی, اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. چھوٹی چیز کی اس کے مطابق جزا, جس چیز کو اصل چیز اس خرچ کرنے کے اوپر تمہاری اندر کی کیفیت ہے, اندر کیا کیفیت تھی جس کے اوپر وہ چیز کو خرچ کیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ جو چیز تم خرچ کر رہے ہو, بن تو بڑے پرہیزگار رہے ہو کہ میں ہی خرچ کر رہا ہوں, مگر ہو سکتا ہے کہ تقوی کی نیت نہ ہو, پرہیزگاری کی نیت نہ ہو, خدا کے حکم کی نیت نہ ہو. نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے, نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا سخی ہے, جو ان سے بڑا خرچ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اندر کی کیفیت کو جانتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.